اور انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ کہا ہے کہ یہ پیغام عمران خان تک پہنچا دیں اور ان کو یہ بتائیں کہ یہ کام ہر صورت کرنا ہوگا. اس وقت اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبد القادر کا سلام. اور جہاں جہاں پر رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں شروع ہو رہی ہیں ان کو یہ مقدس مہینہ بہت مبارک. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ سب پہ, آپ کے اہل خانہ پہ, اور خاص طور پر پاکستان کے لیے بہت ساری خوشیاں, رحمتیں, برکتیں, یہ سارا کچھ آ جائے جس کی ہم سب کو تلاش ہے. پاکستان میں حالات ویسے ہی تھوڑے سے مشکل ہیں. آج ایک افسوسناک خبر بھی سامنے آئی. ایک واقعہ ہوا اکوڑا خٹک میں اور کوئی 6 کے قریب افراد جاں بحق ہوئے, شہید ہوئے. ایک مذہبی شخصیت بھی ان میں شامل تھی. تو بڑا افسوس ہوا اس واقعے کو دیکھ کے. اللہ کرے کہ پاکستان ان آفات سے, ان واقعات سے محفوظ رہے. بڑھتے ہیں ذرا سیاسی معاملات کے حوالے سے بات کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے سارا کچھ گھوم پھر تو رہا ہے عمران خان کے ارد گرد ہی. پہلے وہ جیل سے خط لکھے جا رہے تھے, ایک کے بعد ایک, بلکہ ہیٹرک کر دی تھی انہوں نے خطوں کی. اور آج ان کا ایک آرٹیکل پبلش ہو گیا ہے, اور یہ آرٹیکل انہوں نے ٹائم میگزین میں لکھا ہے, جس کے 4 اہم ترین پوائنٹس ہیں. میں پورا آرٹیکل ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھ کے ہٹا ہوں. اس میں جو مین ہائی لائٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ کو بتانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ عمران خان کی نظر میں آپ سب لوگ ہی ریلیونٹ ہیں, اور وہ تکیہ کیے ہوئے ہیں آپ لوگوں پر, عوام پر. اور بار بار اس پورے آرٹیکل میں ان کا جو فوکس ہے وہ عوام ہے, وہ آپ لوگ ہیں. آلدو کہ انہوں نے یہ خط جس عنوان سے لکھا ہے وہ یہ کہ دنیا کو پاکستان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. یعنی عمران خان رائٹس فرام دا پریزن, وائی دا ورلڈ مسٹ پے اٹینشن ٹو پاکستان. یہ ان کا ایک پورا نیریٹو ہے. لیکن انہوں نے اس میں جو بار بار ہیمر کی ہے ایک چیز, وہ عوام ہے, وہ آپ لوگ ہیں, کہ کس طرح آپ لوگ ہی اس سارے معاملے کا حل نکال سکتے ہیں. میں آگے بتاتا بھی ہوں آپ کو 4-5 اہم پوائنٹس ان کی ٹرانسلیشن کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اور پھر انہوں نے اس آرٹیکل میں ایک بار پھر بتایا کہ انہیں رہائی کی پیشکش کی گئی, لیکن ساتھ میں کنڈیشن کیا تھی, یا بلکہ ایک مبہم قسم کی جسے کہا جا سکتا ہے نا پیشکش, لیکن اس کے جواب میں انہوں نے انکار کر دیا. یہ چیز انہوں نے آج کے آرٹیکل میں ایک بار پھر لکھی ہے, دنیا کو بتائی ہے کہ ان کی رہائی ہو سکتی ہے, لیکن اگر وہ کچھ چیزیں مان جائیں. وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. اور پھر انہوں نے جو مین ہائی لائٹ مجھے لگی نا اس پورے آرٹیکل کی, وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے اکیلے کی جنگ نہیں ہے, اس ڈارک ٹائم سے نکل سکتے ہیں لیکن مل کر نکلیں گے. اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ بات چیت لکھی ہے, لیکن جو لائنز آپ کے پڑھنے والی ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں دا روڈ اہیڈ ول بی ڈیفیکلٹ, آگے کا راستہ مشکل ہے, بٹ آئی ہیو نو ڈاؤٹ دیٹ دا پیپل آف پاکستان انٹل ان دیئر ریزالو ول اوور کم دیز چیلنجز. ٹوگیدر وی ول بلڈ اے برائٹر فیوچر فار جنریشنز ٹو کم. یعنی مل جل کر ہی ہم اس بحران سے نکل سکتے ہیں اور آنے والے مستقبل کے لیے ہم کوئی روشن جو فیوچر ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں. پھر انہوں نے بتایا کہ ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے ہیں تاکہ وہ جمہوریت کے لیے آواز اٹھانے سے خاموش رہیں. وہ لکھتے ہیں دا پولیٹیکلی موٹیویٹڈ چارجز اگینسٹ می آر نتھنگ مور دین این اٹیمپٹ ٹو سائلنس مائی فائٹ فار ڈیموکریسی, بٹ دس اسٹرگل از ناٹ اباؤٹ می الون. یہ میرے اکیلے کی جنگ نہیں ہے. وہ اکثر کبھی کبھار جلسے جلوسوں میں بھی کہہ دیتے تھے, آپ نے بڑا ان کا سنا ہوگا جملہ, کہ کیا یہ ٹھیکہ صرف عمران خان نے اٹھا رکھا ہے, یہ ان کا اکیلے کا معاملہ نہیں ہے. تو اس آرٹیکل میں انہوں نے کھل کے جو باتیں لکھی ہیں ان میں دار و مدار ان کا آپ لوگوں کے اوپر ہے کہ آپ لوگ جب تک نہیں اٹھیں گے یا آپ جب تک فیصلہ نہیں کریں گے تب تک حالات ایسے ہی رہیں گے. پھر پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے ان کو نظر بند کیے جانے کی کچھ خبریں سنی تھی. اس کا ذکر انہوں نے آج اپنے آرٹیکل میں لکھا کہ مجھے نظر بند کرنے کی آفر کی گئی تھی مشروط طور پر, لیکن میں نے انکار کر دیا. وہ لکھتے ہیں کہ آئی واز آفرڈ ہاؤس اریسٹ ان ایکسچینج فار ایمبیگس پولیٹیکل اسپیس فار پی ٹی آئی. یعنی ایک مبہم قسم کی پولیٹیکل اسپیس پی ٹی آئی کے لیے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے کہ کب تک ہے کیا ہے, بس ایسا تھا کہ خاموشی اور آپ کو پولیٹیکل اسپیس مل جائے گی. یہ عمران خان کے ورڈ ہیں. بٹ وہ کہتے ہیں کہ آئی ریجیکٹڈ دس آؤٹ رائٹ, یعنی فوری طور پر اس کو مسترد کر دیا. عمران خان پرعزم ہے کہ عوام چونکہ ان کے ساتھ ہیں تو اس لیے وہ اس ڈارک ٹائم سے نکل جائیں گے. یہ لمبا چلے گا لیکن وہ اس مشکل ٹائم سے عوام کی مدد سے نکل جائیں گے. آرٹیکل میں لکھتے ہیں یٹ ڈسپائٹ دیز ڈارک ٹائمز دا پیپل آف پاکستان ہیو نیور بین مور اویک اور اویئر. یعنی اس ڈارک ٹائم سے پہلے
پاکستان کے عوام اتنا زیادہ اویئر نہیں تھے جتنا آج کل ان کو ساری چیزوں کا پتہ چل چکا ہے. تو یہ ان کے آرٹیکل کا کرکس ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا سینٹر پوائنٹ جو ہے وہ اس وقت عوام ہے. وہ کسی اور کی طرف اب نہیں دیکھ رہے, نہ اس کی طرف نہ اس کی طرف, نہ کوئی طاقتور نہ کوئی کمزور, نہ باقی ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی, بٹ سینٹر پوائنٹ پہ آپ لوگ ہیں. اینی ویز آگے بڑھتے ہیں. کچھ اور خبریں چل رہی ہیں کہ یہ جو اپوزیشن کا گرینڈ الائنس ہوا اس کا ایک اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا. ایک اہم چیز میرے سے کل سکپ ہو گئی تھی جس کا مجھے ذکر کرنا تھا لیکن میں بھول گیا, کر نہیں پایا. وہ چیز بڑی اہم ہے, وہ یہ کہ محمود اچکزئی نے ایک تجویز دی ہے کہ پی ٹی آئی اپنے فارم 45 والی الگ سے ایک اسمبلی بنائے اور اس کا جو اسپیکر ہے وہ اسد کیسر ہو. یعنی جو لوگ حقیقی معنوں میں جیت کا دعویٰ کر رہے ہیں, جن کے پاس فارم 45 ہیں, وہ اپنی ایک الگ اسمبلی قائم کریں اور اسپیکر جو ہے وہ ان کے اسد کیسر بن جائیں اور اس کی صدارت ہو. کہنے کو یہ ایک ایسا کام ہے جس میں رسک بھی ہے, اور رسک اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایسی کارروائی پر جو موجودہ اسمبلی ہے جیسی بھی ہے, ان کے جو اسپیکر ہیں وہ کارروائی کر سکتے ہیں. وہ کسی ممبر کی رکنیت معطل کر سکتے ہیں یا اس کے لیے الیکشن کمیشن کو لکھ سکتے ہیں مزید کارروائی کے لیے, یا قانونی پیچیدگیاں شروع ہو سکتی ہیں. لیکن آن دا ادر ہینڈ محمود اچکزئی اس بات پہ زور دے رہے ہیں اور انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ کہا ہے کہ یہ پیغام عمران خان تک پہنچا دیں اور ان کو یہ بتائیں کہ یہ کام ہر صورت کرنا ہوگا. اس وقت اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. تو عمران خان کے پاس اس ٹائم کھونے کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس طرف جا سکتی ہے. ورسٹ کیس سینیریو میں پی ٹی آئی کو اسمبلیوں سے اگر نکلنا پڑتا ہے یا ریزائن کرنا پڑتا ہے تو پی ٹی آئی اس طرف بھی جا سکتی ہے. لیکن چونکہ ایک برا ایکسپیرینس ہو چکا اسمبلیوں سے نکلنے کے معاملے پر اور ابھی تک اس کا خمیازہ پی ٹی آئی بھگت رہی ہے, تو زیادہ تر آوازیں جو ہے وہ اس حق میں ہے کہ نہیں, یہ کام اسمبلیوں سے نکلنے والا نہیں کرنا چاہیے, ریزائن والا نہیں. لیکن اگر الگ اسمبلی لگانی ہے اس کے لیے ظاہری بات ہے پھر جہاں پہ آپ لگائیں گے وہاں پہ ماحول کیسا ہوگا. کیا کے پی کے میں جا کے لگائیں گے؟ لگانی تو ادھر ہی پڑے گی نیشنل اسمبلی, تو کیا یہاں انتظامیہ آپ کو اجازت دے گی یہ سارا کچھ کرنے کی؟ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. اور پھر مولانا کیا اس بات کے اوپر مانیں گے یا نہیں مانیں گے, یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. میں ابھی کچھ لوگوں کی باتیں سن رہا تھا جب یہ نیشنل کانفرنس ہو رہی تھی, تو لوگوں نے کہا یہاں پہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے تو ان کو یہ کانفرنس جو ہے وہ کر لینی چاہیے تھی کے پی کے میں, یا کچھ لوگ کہتے کہ وہاں پہ کرنی چاہیے تھی کراچی میں, سندھ میں کہیں کر لیتے. تو پھر صاحب ایک پاس بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ کرنے کا فائدہ تو تبھی ہے نا جہاں پہ ریزسٹنس ہو, وہیں پہ آپ سٹینڈ کریں, پھر تو مزہ ہے. اگر کے پی کے میں جا کے ہی کرنی تھی کانفرنس, پھر کسی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کی جتنی کوریج ہوئی ہے یا جو بھی آپ نے مناظر دیکھے ہیں, یہ اس لیے تھی کہ ریزسٹنس ہو رہی تھی, یہ اس لیے تھی کہ ایک طرف سے روکنے کی کوشش تھی, دوسری طرف ڈٹ جانے کا پیغام تھا. تو اس لیے یہ سارا کچھ ہوا. کے پی کے میں کرتے تو کیا ہونا تھا؟ جیسے وہاں سے پریس کانفرنسز ہو ہی رہی ہیں روزانہ کی بنیاد پر, اس کی کتنی ورتھ ہے یا کیا اس سے امپیکٹ پڑ رہا ہے؟ تو اس لیے اگر عمران خان وہاں سے مان گئے اس تجویز پر, یا انہوں نے اگر گرین سگنل دیا, تو پھر شاید کوئی اس بارے میں پیش رفت ہو. لیکن یہ قبل از وقت ہے, لیکن خارج از امکان نہیں ہے. ایک تجویز ہے مین پلیئر کی طرف سے, مین اسٹیک ہولڈر کی طرف سے, جو کہ اپوزیشن الائنس کا حصہ ہے. تو دیکھتے ہیں اسد کیسر خود بھی اس تجویز سے اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں, کہ وہ اسپیکر بننے کے لیے تیار ہے. نہیں, آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کریں کہ کیا یہ کام ہونا چاہیے یا نہیں. آگے بڑھتے ہیں. آج وفاقی کابینہ میں توسیع ہوئی ہے اور کچھ 24 کے قریب نئے پورٹ فولیو جو ہے وہ آئے ہیں. 12 وزیر ہیں, 9 وزرائے مملکت ہیں اور 3 کے قریب مشیر ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ جو کل ہم نے لسٹ دیکھی تھی اس میں لکھا تھا یہ پہلا فیز ہے, آگے چل کے بھی ہو سکتی ہے. تو بہت سارے لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کی گئی, کچھ لوگوں سے وعدے وعید کیے گئے, کچھ لوگوں کو جیسے تیسے. اب آپ مجھے بتائیے کہ پرویز خٹک سے شہباز شریف صاحب کو کیا اتنی ہمدردی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اپنا مشیر بنایا؟ ایسی کیا چیز ہوئی ہوگی؟ آبویسلی کچھ لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا مقصد ہوگا. پھر یہ دوسرے جو صاحب آئے ہیں مبارک زیب, ان کا ایسا کیا کارنامہ ہے یا ایسی کیا کوئی خدمات ہے مسلم لیگ نواز کے لیے کہ ان کو معاون خصوصی بنایا گیا؟ آبویسلی اکوموڈیشن ہے, کوئی کہیں نہ کہیں کام آیا تو اس کو اب, اور کہاں پہ کام آیا اس میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ادروائز پی ایم ایل این کے اپنے اتنے بہت سارے لوگ ہیں جن کو یہ پورٹ فولیو دیا جا سکتا تھا. خیر آگے بڑھتے ہیں. آج کی ایک اور اہم خبر یہ کہ جمہوریت انڈیکس 2024 میں پاکستان کی 6 درجے تنزلی ہو چکی ہے. یعنی پاکستان میں جو جمہوری معاملات ہیں, جس طرح سے جمہوری انڈیکس آگے بڑھ رہا ہے, وہ اس طرح سے آگے کی طرف ہماری درجہ بندی بہتر نہیں ہو رہی. انفیکٹ 6 درجے کی تنزلی ہوئی ہے. اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ ایک ادارہ ہے, انہوں نے اپنی ایک رپورٹ جاری کی ہے
اور ان کے ڈیموکریسی انڈیکس کے مطابق جمہوریت کی جو درجہ بندی 2024 میں پاکستان کی ہوئی ہے اس میں 6 درجے کی تنزلی ہے، اور اس اعتبار سے پاکستان لوور رینکس کے جو کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ممالک ہیں ان میں شامل ہو گیا۔ اس سارے معاملے کی وجہ کیا بنی، اس رپورٹ میں اس کی بھی تفصیلات لکھی گئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 8 فروری 2024 کو ہونے والے عام انتخابات کے دوران ملک میں پرتشدد واقعات پیش آئے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے ایک مقبول رہنما اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو جیل بھیج دیا گیا۔ فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک فافن کی رپورٹ کا بھی ذکر کیا گیا کہ ان کے مطابق 2024 کے عام انتخابات میں ووٹر ٹرن آؤٹ سب سے زیادہ رہا، مگر انتخابات سے پہلے اور بعد کے حالات نے جمہوری حقوق اور آزادیوں پر سوالات اٹھا دیے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے مبصرین نے 51 پولنگ اسٹیشن کا مشاہدہ کیا، جس میں یہ پتا چلا کہ پولنگ کے دن پورے ملک میں انٹرنیٹ اور موبائل سروس معطل رہی۔ کچھ مقامات پر پولنگ کی تفصیلات میں اچانک تبدیلی ہوئی اور ریٹرننگ افسران کی جانب سے انتخابی نتائج کے اعلان میں تاخیر جیسے واقعات رپورٹ ہوئے، جس سے انتخابات کی شفافیت میں مزید شکوک و شبہات پیدا ہوئے۔ یہ کوئی رپورٹ میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا، ٹی وی چینلز کی ویب سائٹس دیکھیں یا ان کے چینلز دیکھیں، وہاں پہ آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، ان کے یوٹیوب چینلز پہ، ان کی ویب سائٹ کے اوپر، ان کے اخبارات کے اوپر یہ چیز رپورٹ کی جا رہی ہے۔ تو 6 درجے کی تنزلی اس سارے معاملات میں ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم واپس اپنی اصل پوزیشن پہ جائیں اور بلکہ اس سے زیادہ بہتر پرفارم کر سکیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔